بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے تعویذات اثر کیوں نہیں کرتے؟ ہر کوئی شکوہ کرتا ہے کہ اس کے عملیات اثر نہیں کرتے۔ اکثر لوگ پورا مہینہ 41 دن 3 مہینے چلے کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، تعویذات لکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے عملیات کا اثر کیوں نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو عملیات کے متعلق صحیح گائیڈ نہیں کیا جاتا، یا تو آپ کو اس عمل کے متعلق صحیح انفارمیشن نہیں ملی، آپ کو صحیح معلومات نہیں ملی، یا پھر آپ عمل کو اس کے کامل اور جامع طریقے کے ساتھ نہیں کرتے۔ محبت کے عمل سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا۔ عملیات کی دنیا میں بندش کرنا، جدائی کروانا، کسی کو بیمار کرنا، یہ آسان عمل ہیں۔ میری نظر میں سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ محبت کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جب بھی ہم کوئی محبت کا عمل کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے اوپر یا ضدی محبوب کے اوپر، تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انتہا کے ضدی ہوتے ہیں۔ ان کی جان چلی جائے لیکن وہ اپنی محبت کا اقرار نہیں کرتے۔ اگر آپ میرے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے محبوب کے اوپر آپ کی محبت کا پورا اثر ہوگا، اس کے اوپر سحر طاری ہو جائے گا، وہ آپ کی محبت میں دیوانہ رہے گا، اس کا توڑ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ اگر عمل کو 40 دن گزر جائیں تو اس کے بعد آپ ہی اس کا توڑ کر سکتے ہیں، یا کوئی کامل ولی یا کوئی کامل عامل ہی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ ہر عامل کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ محبت کے عمل کس دن کیے جائیں، کس وقت کیے جائیں اور کیسے کیے جائیں تاکہ وہ پرتاثیر ہوں؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز واضح کر دیتا ہوں کہ محبت کا کوئی بھی عمل کرنے کے لیے آپ میری ان باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلی بات، آپ جس کے اوپر عمل تعویذ کر رہے ہوں وہ آپ کا محبوب ہو، آپ کی اس سے تھوڑی بہت جان پہچان ہو، آپ کو اس کا نام صحیح طرح معلوم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ عمل کریں تو اپنے محبوب کو کبھی چیلنج نہ کریں، کبھی نہ کہیں کہ میں آپ کے اوپر یہ کر دوں گا یا وہ کر دوں گا۔ جب بھی کوئی عمل کیا جائے مکمل رازداری کے ساتھ کیا جائے، کسی دوسرے شخص کو معلوم نہ ہو کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں یا کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اب جب بھی محبت کا عمل یا تعویذ لکھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ حسب توفیق صدقہ ادا کریں۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد آپ کا جسم، آپ کا لباس پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ آپ غسل کریں، وضو کریں، اس کے بعد آپ عمل کی طرف آئیں۔ اگر آپ کوئی قرآنی عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قریب خوشبو ضرور لگائیں۔ اگر بتی بھی لگا سکتے ہیں، اپنے کپڑوں پر عمدہ قسم کا عطر لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر بتی الگ سے جلا دیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ محبت کے بخور بھی روشن کر سکتے ہیں۔ اگر بخور نہ ملیں تو کم از کم محبت کے لیے سندل کی لکڑی کا برادہ جو ہے، یعنی سندل کی لکڑی تھوڑی سی ضرور جلا لیا کریں۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو اگر بتی تو ضرور جلائیں۔ اس کے بعد آپ محبوب کا تصور بے حد رکھیں۔ عمل کرتے وقت اس بات کا ذہن میں پختہ ارادہ رکھیں کہ آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ فوراً محبوب کے اوپر اثر ہوگا۔ کبھی بھی بے یقینی کے ساتھ عمل نہ کریں۔ عمل کوئی بھی کرنا ہو، تعویذ لکھنا ہو یا وظیفہ پڑھنا ہو، پہلے آپ اگر کوئی عربی عبارت ہے، عربی آیات ہے، قرآنی آیات ہے تو آپ اس کے تلفظ صحیح طرح یاد کر لیں۔ اگر کوئی تعویذ لکھنا ہو تو پہلے آپ اس کی چال اچھی طرح دیکھ لیں، اس کے اعداد جمع تفریق کر لیں، صحیح اندازہ کر لیں کہ یہ نقش کسی نے غلط تو نہیں دیا ہوا، کیونکہ اکثر اوقات عمل اپلوڈ کرتے وقت کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے جس نے تعویذ لکھا ہو
اس نے کسی کتاب سے دیکھ کر آپ کو لکھ کر دے دیا ہو، اس کی چال غلط ہو یا اس کے اعداد غلط ہوں۔ اکثر اوقات تعویذات لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا عمل اثر نہیں کرتا، بلکہ بہت زبردست آپ کے اوپر رجت ہوتی ہے۔ رجت سے بچنے کے لیے آپ تعویذات کو، ان آیات کو، عبارت کو، طلسمات کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ پڑھتے وقت غلطی کا امکان نہ ہو۔ اس کے بعد اپنا حصار ضرور کریں۔ حصار کا طریقہ پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھیں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر شہادت کی انگلی کے اوپر پھونک مار کے اپنے سر کے اوپر گھما لیں، یہ آپ کا حصار ہو گیا۔ آپ کسی کمرے میں، کسی کھلی جگہ میں یہ عمل کر رہے ہوں تو وہاں پر بھی یہی طریقہ کار ہوگا۔ حصار کرنے کے بعد آپ رجال الغیب کو سلام ضرور کریں۔ یہ ایک پوشیدہ مخلوق ہوتی ہے، اگر عمل کے دوران یہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کا عمل اثر نہیں کرے گا، یا ہو سکتا ہے کہ الٹ اثر کرے۔ اگر آپ کی یہ پشت پر ہوں گے یا آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف، لیفٹ ہاتھ کی طرف ہوں گے تو آپ کا عمل 100% اثر کرے گا۔ بہتر ہے کہ عمل سے پہلے ان کو سلام کریں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ دے سکیں۔ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے: السلام علیکم یا رجال الغیب، السلام علیکم یا ارواح المقدساتی، اغیثونی وانظروا الیہ بنظرۃ، یا رکباؤ یا نجباؤ یا ابدالو یا اوتادو۔ یہ رجال الغیب کو سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ رجال الغیب یہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے چلتے ہیں۔ اس کا چارٹ بھی میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ کر اچھی طرح جائزہ کر لیں کہ کون سی چاند کی تاریخ ہو اور یہ کس طرف ہوتے ہیں۔ یہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے گھومتے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ عمل کریں تو یہ آپ کے سامنے نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے چاند کی ایک تاریخ ہے تو جہاں پر 1 لکھا ہوا ہے آپ اس طرف اپنی پشت کریں گے یا بایاں کندھا کر کے آپ عمل لکھیں گے، آپ ان کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ عمل کریں۔ عمل مشتری زہرہ کی ساتھ میں کیا جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ محبت کی بہت زبردست سات ہوتی ہیں۔ اسی طرح سات جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ جو مشتری، زہرہ، طارد، یہ جو سیارے ہیں یہ ہر گھنٹے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ محبت کے لیے سب سے زیادہ مشتری اور زہرہ میں عمل کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مشتری اور زہرہ کی ساتھ آپ کس طرح تلاش کریں، اس کے لیے سب سے بہترین اور آسان طریقہ، آپ پلے اسٹور سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، چگاڑیا حساب۔ وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب کون سی سات چل رہی ہے۔ ہر گھنٹے کے بعد سات بدلتی رہتی ہے۔ باقی آئندہ ویڈیو میں جدائی بندش کے متعلق جو ہے وہ سات اور ان کے متعلق بات کروں گا۔ مشتری زہرہ کی ساتھ میں آپ عمل شروع کریں۔ عمل کو کامل یقین اور توجہ کے ساتھ جاری رکھیں۔ جب تک عمل مکمل نہ ہو عمل کو ادھورا کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر ایک عمل 3 دن کا ہے یا 7 دن کا ہے تو آپ ان کو 7 دن یا 3 دن ہی لگاتار جاری رکھیں۔ اگر اس سے پہلے آپ کا محبوب آپ سے رابطہ کر لے تب بھی آپ عمل مکمل کریں۔ عمل کو درمیان میں چھوڑنا، عمل میں غفلت برتنا آپ کو خطرناک ترین نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی رجت ہو سکتی ہے، آپ کی بندش ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عمل کریں اس کو کامل یقین اور توجہ کے ساتھ کریں۔ آپ صرف ان 3-4 چیزوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی آپ عمل کریں گے آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہر جائز عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ پر خاص رحمت کا نزول عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ پر، آپ کے گھرانے پر رحمتوں اور برکتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔